لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وأثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام لسيدتنا ومولاتنا صديقة الزهراء سلام الله عليها وأبيها وبالها وبنيها. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرات گرامی قدر، خمسہ مجالس اپنے اتمام و اکمال کو پہنچا. آج کی گفتگو مقطع کی شکل میں ہے. آغاز سخن حقیر یہاں سے کرتا ہے. غرض و غایت خلقت، خواہ وہ عالم عقل ہو، عالم لاہوت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم امکان ہو، یا شہود کی وادیاں ہوں، یا عالم ظہور ہو، امکان و اکوان کے زیر و بم میں کتب محسوسات کی ورق گردانی کی جائے تو ہر صفحے پر ایک ہی عبارت نظر آتی ہے جسے عرفا کی لغت میں مودت کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں جو کارگر ہو. بنیادی فلسفی محبت کی اسے دو جملوں میں سماعت فرما لیں، ورنہ دو جلدوں کا میٹر ہے. لب لباب کی شکل میں دو جملوں میں ملاحظہ فرما لیں. محبت کا مقتضا ہے منیت. اگر منیت نہیں ہے تو محبت نہیں، یعنی محبت کا لازمہ. اب اسے آسان کر رہا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بز میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کا سرکار یہ بتائیے کہ ہمیں اپنی اولادوں سے محبت ہے، اولادوں کو بھی ہم سے ہے، لیکن اولادوں کو اتنی نہیں ہے. آ جائیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور جو علماء اکرام پیچھے تشریف فرمائے ان سے میری گزارش ہے تشریف لے آئے. مولانا شباب صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ادھر صاحب. آپ حضرات آگے تشریف لائی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات ارشاد. ایک بار اور صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. گفتگو کا اہم حصہ ہے جو عقیدہ عرض کر رہا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں سوال پھر سے سن لیجئے کہ ہمیں اپنی اولادوں سے محبت ہے، اولادوں کو بھی ہم سے ہے، مگر اولادوں کو اتنی نہیں ہے جتنی والدین کو. سوال ہی اپنے آپ میں خاصا جواب رکھتا ہے. پھر سے سماعت فرما لیں. ہمیں اولادوں سے محبت ہے، اولادوں کو آ جائیے صدر صاحب چلو تشریف لائیں. آ جائیے ورنہ نقطہ چلا جائے گا. تو پہلے آ ہی جائیے. ایک بار اور صلوات ارشاد فرمانا.
بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے کا والدین کو اولادوں سے محبت ہے، والدین کو اولاد سے محبت ہے، اولاد کو والدین سے محبت ہے، مگر اتنی نہیں ہے جتنی والدین کو ہے۔ سوال ہے، امام نے جواب مرحمت فرمایا، سرکار فرماتے ہیں سن، تمہیں اولادوں سے محبت اس لیے ہے کہ وہ تم سے ہیں، اگر کہیں تم بھی ان سے ہوتے تو انہیں بھی اتنی ہی محبت ہوتی۔ اگر تم بھی ان سے ہوتے تو انہیں بھی تم سے اتنی ہی محبت ہوتی۔ اب ساری فلاسفی یہی سے شروع ہوتی ہے۔ مولا نے ایک قانون عطا فرمایا، ایک قانون مرحمت فرمایا، اب اسی کو کہتے ہیں منیت، یعنی کلام معصوم سے ایک بات، ایک نتیجہ مستفاد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس سے ہوتا ہے اسے اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مودت کتنا نفیس زمرہ ہے۔ اب اس فلسفہ محبت کو جہاں پر معراج ہوتی ہے وہ منزل کیا ہے؟ حضور سرور کائنات کے لیے پورے سلسلہ عصمت کے لیے جو تعارفی زاویہ بیان فرمایا، اس میں کہیں یہ کہہ کے بات نہیں چھوڑی کہ یہ مجھ سے ہیں، حسین منی وانا من الحسین۔ اب فلسفہ مودت پر غور فرمائیے آپ، اور محبت اور مودت کا ایک معنوی افتراق ذہن نشین کرتے ہوئے آگے بڑھیے کہ محبت اس نظر حب کو کہتے ہیں، اس غایت حب کو کہتے ہیں جہاں امکان ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے، امکان کی وادی میں قدم رکھ کے دیکھیے، پریکٹیکلی بات کیجیے، آپ کا بیٹا آپ سے ہے، لیکن کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ بیٹے سے ہوں؟ جب عالم امکان ہی میں نہیں، آپ متکلمین سے کہیں گے وہ لکھ دیں گے محال عقلی ہے، بات قصہ ہی ختم ہو جائے گا، چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا۔ آپ سے بیٹا ہوگا، آپ بیٹے سے نہیں ہو سکتے۔ تو جب منیت ہی نہیں، یعنی منیت ایک طرفہ، دو طرفہ ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ محبت ہی رہ جائے گی۔ یہ اپنے کمال کو کب پہنچے گی؟ اب آگے کی ایک منزل طے کر رہا ہوں، یہ اپنے کمال کو کب پہنچے گی؟ اثر پہچانا جاتا ہے مؤثر سے۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے جو میں نے چھیڑ دیا، کیونکہ آخری گفتگو ہے سلسلے کی، انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ ملتوی ہو جائے گا۔ گفتگو ذرا ایک بار آپ صلوات پڑھ دیں تو شاید میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ یہ مرحلہ ہے اور اس مشکل کشائی ہی کے لیے میں نے صلوات پڑھوائی ہے تاکہ میں بات سب تک پہنچا سکوں۔ اثر پہچانا جاتا ہے مؤثر سے۔ ایک خلقت ہے اور ایک ظہور ہے۔ کل حقیر نے عرض کیا تھا کہ شدت ظہور عین خفا ہے، کل کی گفتگو ذہن میں ہے۔ ایک سطر اور طے کر لیجیے آج۔ نور کی تعریف ہی یہ ہے، خادم توجہ چاہتا ہے، داد نہیں۔ نور کی تعریف ہی یہ ہے، ظاہر لنفسہ ہی مظہر لغیرہ۔ اس کو اردو میں سماعت فرما لیں۔ نور ظاہر ہے اپنے آپ میں اور ظاہر کرنے والا ہے سب کو، یہی تعریف ہے۔ پھر تو سن لیجیے، دیکھیے اس طرح تو شعر بھی نہیں سناتے لوگ، جیسے میں نثری جملے سنا رہا ہوں کہ پھر سے سن لیجیے، پھر سے سن لیجیے۔ ہاں صلوات پڑھیں ایک بار اور محمد والے محمد کو۔ سنانا ہی مجھے پڑھتے ہیں صاحب۔
ظاہر لنفسہ ہی مظہر لغیرہ ہی، پھر میں سنے ظاہر ہے اپنے آپ میں اور ظاہر کرنے والا ہے ساری موجودات کو۔ بچوں کے لیے تمثیلہ نقل کرتا چلوں، سورج نکلا، آفتاب طلوع ہوا، سفیدی سحر نمودار ہوئی، اب جو سورج کی روشنی چمکی، شعائیں ظہور میں آئیں تو ہمیں پہاڑ نظر آئے، درخت نظر آئے، زمین نظر آئی، انسان نظر آیا، سب کچھ نظر آ رہا۔ اب یہ اگر ہمارے معلومات میں کچھ تعارف ہے تو ہم فوراً ہی ذہن پر زور دے کے پہچانتے ہیں اس روشنی میں یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں منزل شناخت میں کس وجہ سے آئیں؟ سورج کی وجہ سے۔ کیا کبھی پہاڑ، درخت، شجر، حجر ان کی کسی کی کوئی اوقات ہے جو یہ کہیں کہ ہم نہ ہوتے تو سورج نہ پہچانا جاتا؟ کیا کسی سے سورج پہچانا گیا؟ سورج کہے سے پہچانا گیا؟ اپنے آپ سے۔ توجہ فرما رہے بھائی؟ اب تو میں پیور اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ سورج کہے سے پہچانا گیا؟ اپنے آپ سے۔ یہ ساری چیزیں کہے سے پہچانی گئی؟ سورج سے۔ تو سورج ان کے لیے ہوا مظہر، اپنے لیے ہوا ظاہر۔ توجہ فرما رہے؟ تو نور کا تعارف ہی ہے ظاہر لنفسہ ہی مظہر لغیرہ ہی۔ سب کچھ ان سے پہچانا جائے گا، یہ کسی سے نہیں پہچانے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ کسی سے نہیں پہچانے جائیں گے، سب کچھ ان سے ظاہر لنفسہ۔ اب یہ ظاہر لنفسہ کیا ہے؟ یہ ہے مؤثر۔ سورج کیا ہے فلسفے کی بحث میں؟ مؤثر۔ یہ شعائیں کیا ہیں؟ یہ اس کا اثر۔ خود سورج کی شناخت کہے سے ہے؟ شعاؤں سے۔ اگر شعائیں نہ ہو یعنی جو ظاہر لنفسہ ہی ہے اسے بھی مظہر درکار ہے۔ بھائی خدا کے واسطے توجہ فرما لیں، جو ظاہر لنفسہ ہی ہے اسے بھی مظہر درکار ہے۔ اگر مقام اثر میں اس کا مظہر نہ ہو تو وہ ظاہر ہونے کے بعد بھی غائب رہے گا۔ یعنی منزل وجود میں رہے گا، مقام شہود میں نہیں آئے گا۔ منزل وجود میں رہے گا، مقام شہود میں نہیں آئے گا۔ تو اب ظاہر کو بھی مظہر کی تلاش ہے۔ وہ مظہر آئے گا کہاں سے؟ کیا کہیں سے امپورٹ ہوگا؟ کہ نہیں، مظہر خود ظاہر کا خاصہ ہے۔ وہ مؤثر کا اثر ہے۔ مؤثر پہچانا جائے گا اپنے اثر سے۔ اب آپ شعاؤں کو سورج سے جدا نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہی سمجھ لیں خدا کے واسطے، شعاؤں کو سورج سے جدا نہیں کر سکتے اور شعاؤں کو سورج کا غیر نہیں بتا سکتے۔ صلوات پڑھیں، بہت سخت منزل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پھر سے صلوات پڑھیں، بھارت میں سب تک پہنچاتے ہیں مگر سورج کا غیر شعاؤں کو نہیں بتا سکتے اور ساری طاقتیں لگا لیجیے تو اسے جدا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا خاصہ ہے۔ اچھا خاصہ ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی پہلا زاویہ نفی غیر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
جہاں غیر وہیں توحید رخصت. اب نفی غیر کیجئے، پہلا مرحلہ توحید کا نفی غیر کیجئے. کہ شعاع سورج کا خاصہ ہے، کیا اس کی ذات سے جدا ہے؟ کہ ذات سے جدا نہیں. پھر کیا کہ صفات. اچھا تو یہ صفات ہے تو کیا ذات سے جدا ہے؟ کہ نہیں، یہ ایسی صفت ہے کہ یہ اس کی ذات اور یہ صفت ایک ہی ہے. پہنچے نہیں پہنچے؟ یہ ہے تو صفت مگر دلیل برذات ہے، یہ مؤثر کا اثر ہے، یہ وجود کا خاصہ ہے. شعاع سورج سے جدا نہیں، اور شعاع نہ ہو تو سورج کا تعارف نہ ہو. کل قول معصوم حقیر نے نقل کیا تھا، اس سے پہلے کی بات آج سوال فرما لیتا کہ جلدی سے گفتگو پوری ہو جائے اور آگے بڑھ جاؤں. معصوم فرماتے ہیں ہم میں اور اس میں وہی ربط ہے جو سورج میں اور اس کی شعاع میں ہوتا ہے، کہ اس کی ذات سے جدا بھی نہیں اور اس کا غیر بھی نہیں. صلوات ہے محمد علی محمد پر. اب سنیے، وہ ریپیٹ کر دوں جو کل عرض کیا تھا. لولا نحنو ما عرف اللہ، لولا نحنو ما عبد اللہ. اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. اب صفت ذات سے جدا نہیں، اگر صفت ذات سے آپ جدا کر دیں تو صفت موصوف کی غیر ہو جائے گی. جہاں غیر ہوگی وہیں سے دوئی شرک شروع ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے ذرا گنجلک مگر بات سمپل ہی کی ہے. اب ایک مرحلہ اس کے آگے کا اور طے کر لیں. صفت اور ذات. اللہ قادر ہے، عربی میں لکھ لیجیے آپ اللہ قادر، اردو میں ترجمہ لکھ لیجیے اللہ قادر ہے. اب ترکیب کروائی، پوچھے کہ اللہ قادر ہے، تو قادر صفت، اللہ موصوف، صفت موصوف کا غیر ہو. اچھا اب ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں کیوں قادر ہے مولوی صاحب؟ آپ کی وجہ سے اللہ قادر ہے؟ تو جب اللہ کی مرضی اللہ قادر ہے، جب کوئی اللہ کی مرضی، اللہ رحمان ہے کیوں ہے کہ اللہ کی مرضی. اب یہ آپ پڑھتے کھنگالتے چلے جائیے کتابوں کو، آپ کو بس ایک ہی جواب ملے گا، اللہ کی مرضی. اللہ عربی عبارت نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی. وہ رحمان ہے کیوں کہ اس کی مرضی، رحیم ہے کیوں اس کی مرضی. ساری گفتگو سمیٹ کے یہاں پر پہنچے گی کہ وہ رحمان اپنی مرضی سے ہے، رحیم اپنی مرضی سے ہے. اب جب آپ اس گفتگو کو بڑھاتے ہوئے آگے تک جائیں گے تو پھر یہ بحث ختم ہوتی ہے اس بات پر کہ جو اس کی رضا ہے وہ ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ. جو اس کی رضا ہے وہ ہے. اس کا مطلب اب لفظ دیجئے اس ترکیب کو. صفت کیا ہے؟ ذات سے جدا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی رضا ہے، اس لیے ذات سے جدا نہیں، ورنہ ذات بر ذات ہو جائے گا. صلوات پڑھیں، شاید میں پھر سے کوشش کروں. بابا سے بلند صلوات پڑھیں، میں کوشش کروں گا. نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر رضا ہے تو زائد برذات نہیں، عین ذات ہے. آپ قبلہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، زائد برذات. وجود استعدادی ہے یہ آپ کا، وجود ذاتی نہیں. اگر صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد، بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ. وجود استعدادی ہے، وجود ذاتی نہیں. میری طرف متوجہ ہو جائے، وجود استعدادی ہے.
آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وجود استعدادی ہے، وجود ذاتی نہیں، لازمہ وجود نہیں ہے۔ اگر لازمہ وجود ہوتا تو سب ڈاکٹر صاحب ہوتے، سب انجینئر صاحب ہوتے، استعدادی ہے۔ اب صفت کی بات کیجیے، آپ زائد برذات ہے، آپ ایسا بولتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ ہیں، لمبے ہیں، یوں ہیں، گورے ہیں، اس سے ذات برذات ہے، کاتب ہیں، خطیب ہیں، ذات برذات، زائد برذات۔ اگر وہی صفت رضا ہے تو عین ذات ہے۔ رحمان کیوں، رحیم کیوں، قادر کیوں، حکیم کیوں، خبیر کیوں، علیم کیوں؟ اس کی مرضی، اس لیے وہ علیم ہے۔ تو آپ کے کہنے سے تھوڑی ہے، تو علیم ہونا اس کی مرضی ہے۔ اب بھی بات نہیں پہنچی۔ اب جب اس کی مرضی ہے تو زائد برذات نہیں، عین ذات ہے۔ بی بی کے خمسے کی آخری مجلس ہے، اگر اس میں توحید پر بات نہیں ہوئی تو میں پوچھتا ہوں کب ہوگی؟ بس شہزادی سے متعلقہ مجلسوں میں اگر توحید پر بات نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اگر زائد برذات ہے تو پھر حادث اور قدیم کی بحث شروع ہو جائے گی، توحید رخصت ہو گئی۔ رضا ہے تو عین ذات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ حی ہے، جسے چاہے زندہ کر دے، یہ اس کی صفت ہے۔ آپ کے کہنے سے ہے حی، جب اپنی مرضی سے ہے تو اس کی یہ صفت عین ذات ہے۔ اس کا مطلب وہ حی ہے، اس کی مرضی، وہ علیم ہے، اس کی مرضی، عالم ہے، اس کی مرضی۔ اب اس کی عنایات ہوئی ان انبیاء کرام پر جنہیں اس نے بھیجا ابلاغ کے لیے، تو اس نے کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ کہا جادو کا زور ہے، کہا یہ معجزہ لے کے چلے جاؤ، عصا لے جاؤ، ید بیضا لے جاؤ۔ یہ جو کلیم اللہ سے ظہور میں آ رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مظہر کی منزل میں ہے، بحث ذہن میں ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر رہے ہیں، نابینا انہیں بینا کر رہے ہیں، پیدائشی نابینا جناب عیسیٰ نے صحیح کر دیا سب کو۔ کیا معاملہ؟ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے۔ اس کی مرضی ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کریں، تو کر رہے ہیں، تو یہ اس کی مرضی۔ اب صفت کیا ہے؟ مرضی۔ وہ علیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کیوں ہے؟ تو اس کی مرضی۔ تو یہ جتنی صفات ہیں یہ سب اس کی مرضیاں ہیں، اس کا کرم ہوا، اس نے کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو دو، کسی کو چار۔ اب آپ صفت کہیے یا مرضی کہیے، محل ظہور میں عطا کر دی، ظاہر لنفسہ ہی مظہر لغیرہ ہی۔ اب ایک ایسی ذات قرۂ ارض مظہر قدرت بن کے آئی کہ اس نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ کے اس کی مرضی نہیں، مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ کے بعد مبلغ مشرک ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا اگر مظہر اس میں اللہ کو نہ سمجھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہیں تو شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اب مظہر صفات الہی بس ایک رشتہ ہے ذات میں اور وجود میں۔ کل حقیر میں عرض کیا تھا، شاید پرسوں، کہ اس پر تو حالت کا بھی اطلاق نہیں۔ ارے مرضی ہی کی تو بات ہے بھائی، ورنہ جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں کلیم الشجر ہونا چاہیے تھا؟ آواز کہاں سے آتی تھی؟ تو کلیم الشجر ہونا چاہیے تھا، نہیں سمجھے؟ ارے بھائی کلیم الشجر ہونا چاہیے تھا، کلیم اللہ کیوں؟ کا منتہا کمال کی منزل اس کی مرضی تھی، تو جہاں اس کی مرضی کا اظہار ہو جائے تو پھر تعارف کی اضافت بھی اس کی طرف چلی جائے۔
کی مرضیوں کا خریدار بنا بیٹھا ہو. صلوات علی محمد والے محمد. تو پھر مقام حیرت و استجاب میں کیوں؟ علی نے مردے کو کیسے زندہ کر دیا، یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا. اب محل ظہور میں، مقام تعارف میں ظاہر مظہر سے منزل شہود میں آئے گا. اور ایک کلیہ حقیق نے پیش کیا تھا کہ شدت ظہور عین خفا ہے. اب مرضی جن کے پاس ہے اس ذات کا تعارف ان سے ہوگا. اب پھر جملہ دوہرائیے، لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی. لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. بی بی سلام اللہ علیہ سے متعلقہ مجلس ہے، دل چاہتا ہے حدیث پڑھ دوں. صلوات پڑھے گا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لولا لما خلقت الافلاک عموماً اتنی پڑھی جاتی ہے. اگر آپ کو پیارے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ خلق نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الافلاک، اس کے بعد ہے لولا علی لما خلقتک. اور سنو پیارے، اگر علی کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی محل ظہور میں نہ لاتا. اور اس کے بعد پھر ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر بطول کا ظہور مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں بھی منزل ظہور میں نہ آتے. آپ دونوں ظہور میں نہ آتے. اور یہ ایک خاص عطا ہے اس پورے سلسلے کی، اس شجرے کی. میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، جو بات ہے وہی کہہ رہا ہوں. کہ سب کا صدقہ حلال ہے، ان پر صدقہ حرام. بنیادی فرق نہیں کہوں گا میں، فرق سے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہاں جنس آ جائے گی، جہاں جنس آئے گی وہیں سے شرک ہوگا. ہاں بہت سی چیزیں تو سرکار من تفضیلیہ کی حاوی ہو گئی شیعت پر. ہاں تورے کا پیٹرن بھی اتنا گھٹیا ہے کہ اللہ کی پناہ. اسی میں بحث چلی جا رہی، فلاں غلط علی صحیح، فلاں غلط علی صحیح. ارے وہ جانوروں کا تذکرہ کیسا؟ یہ تو عقیدہ اثنا شریعہ نہیں ہے، یہ اثنا شریعہ نہیں. سرکار شیخ مفید کا حضور الدولہ کے دربار میں مناظرہ موجود ہے. جب غیار کے علماء نے سرکار شیخ مفید سے کہا کہ وہ روایتوں میں تو ہے کہ آپ کے امام مولا علی علیہ السلام نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، تو سرکار شیخ مفید کو کوئی پیشانی پہ ولی نہیں پڑا. بولے ہوگا. کہا آپ عجیب آدمی ہیں، یہ سامنے اغیار کا عالم آپ کو مناظرے کی دعوت دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے امام نے پیچھے نماز، آپ کہہ رہے ہیں ہوگا. بولے بھائی میں کیوں پریشان ہوں، یہ اپنے امام کے بارے میں سوچے. میں کیوں پریشان ہوں کہ اپنے اب جو استدلال قائم کیا سرکار شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے. اور شیخ مفید کون ہے؟ جنہیں سرکار حجت نے فرمایا انتل مفید. کھیل تماشا نہیں ہے، یوں عالم ایسے خواجہ سرا ہر ایک کو عالم نہیں کہا جاتا. ہاں علماء
اثنا عشریہ علماء امامیہ کی قدریں رہی ہے، مولا کی عطا رہی ہے. ایک سے ایک پائے کے عرفا ایسے ایسے ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا سنا، ایسے ایسے علماء گزر گئے جنہوں نے برسوں صحن اقدس نجف میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے کہ کہیں بے احترامی بارگاہ جناب امیر نہ ہو جائے، اور برسوں بیٹھے بیٹھے گٹھیا کے مریض ہو گئے مگر پاؤں پھیلانا جائز نہیں سمجھا ہو گئے جناب امیر کے سامنے. یعنی تفقہ فی الدین کا پہلا مرحلہ معرفت عظمت معصوم ہے. یہیں سے فقیر ہوتی ہے. یا حبیب انت تعلم منزلتنا علی البیت وقرابتنا من الرسول. اب وقت نہیں رہا نہ ترجمے کا نہ تشریح کا، اتنا حاضر کرتا ہوں سرکار ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ہوگا کہیں اپنے امام کے بارے میں سوچے. اب جو استدلال ہے علماء سے توجہ چاہتا ہوں، استدلال سرکار شیخ مفید نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام جماعت کے آگے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہوگی، امام جماعت کی نماز باطل نہیں ہوگی. کہو کہ یہ اپنے امام کے بارے میں سوچے کہ وہ امام زمان کے آگے کیوں کھڑا ہوا. علی جہاں کھڑا ہو جائے وہیں پر صف امامت ختم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہیں سے اب چونکہ میں جو عرض کر رہا ہوں بات پہنچ جائے ابلاغ ہو جائے میری محنت وصول ہو جائے گی. مقام تعارف میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام صفات اور کمالات کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سطحی بات ہے. صفات و فات کیا؟ جب صفات ذات میں کوئی اختلاف ہی نہیں تو پھر صفت و فات کیا؟ رضا الہی کے مظہر ہیں. اب جو چیزیں تفضیلیہ کی آ گئی گا یہ اس سے افضل ہوتا ہے، سب بیہودہ باتیں. اثنا عشریہ کے عقائد میں یہ ہے کہ انبیاء ان کے صدقے میں عصمت معاف ہوئے ہیں. ملائکہ کو پرواز عطا ہوئی ہے. یہ امتیاز خاص اس گھرانے کا جو حقیق نے بات چھیڑی وہ مکمل کر دوں کہ ان کا سب کا حرام باقی سب کا حلال. ایک امتیاز ہے، افتراق نہیں امتیاز. کہیں پر حرام سب کا حلال. کیوں؟ پہلا نور منزل ظہور میں آیا اور اس کے بعد سب آپ سنتے ہی رہتے ہیں. جو پہلی کیفیت تھی وہ ایک کیفیت ہی تھی. یہ جس عالم میں ہمیں یہ تو ہوا حادثن، اس لیے کہ لفظ اور معنی کی اب یہاں سے پھر ایک بار چھڑ رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لفظ اور معنی کی تعریف یہی ہے. معنی کیسے کہتے ہیں؟ اس کے معنی یہ، اس کے معنی کی تعریف کیا ہے؟ خامخواہ اس کے معنی یہ کیوں اس کے معنی یہ؟ متکلمین فرماتے ہیں علم کے معنی ہی یہ ہے کہ کوئی نقش و نگار آپ کی فکر میں. اور فکر کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو معلومات کو ترتیب دے کے مجہولات تک پہنچنا، یہ فکر کی تعریف ہے. جو چیزیں آپ کے علم میں ہیں ان کو ترتیب دے کے ان چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کیجئے جو معلوم نہیں. یہ فکر کی تعریف ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو ٹینشن ہے.
حقیر نے عرض کیا تھا کہ سوچنے سے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص مفکر ہو. بہت سے سوچنے والے زندگی بھر سوچتے ہیں اور بیچارے متفکر ہی رہتے ہیں. مفکر بننا نصیب نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو سرکار معنی کی تعریف تو علماء فرماتے ہیں کہ معنی کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ عالم لغت کے سامنے آئے جو زبان سے آشنا ہو، اس لفظ کا مطلب جانتا ہو، تو ماورائے ذہن، یعنی واہ میں پھر ایک بحث چھڑ جائے گی، چھوڑی جانے دیجیے، سمپل سمجھ لیجیے کہ اس کے ذہن میں تصور قائم ہو اگر وہ لغت جانتا ہے، وہی اس لفظ کے حقیقی معنی ہو. مثلا میں نے کہا گلاب، اردو کا لفظ ہے. کا اور کی میں کوئی صاحب قابلیت دکھانے کی زحمت گوارا نہ کریں. دلی میں کا ہے، لکھنؤ میں کی ہے، ملی جلی زبان چونکہ ہم لوگ بولتے ہیں. تو اردو کا لفظ ہے گلاب. جیسے ہی میں نے کہا گلاب تو میرے جتنے سامعین ہیں سب کے ذہن میں ایک تصور آیا. یہ تصور یہی حقیقت معنی ہے جو آپ کو لفظ سے قریب کر رہی ہے. اب علماء فقہ اللغہ کا تجزیہ یہ ہے کہ تصور کے آتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس مفہوم نے اس لفظ پر بیعت کر لی ہے. اس کے علاوہ کہیں دوسری طرف ذہن نہیں جاتا. اس کے بعد حقیر اپنا تجزیہ عرض کر دیتا ہے. یہاں چھوڑیے علماء فقہ اللغہ کو، اب حقیر اپنا تجزیہ عرض کر رہا ہے. یہ تصور جو عالم کے ذہن میں آیا ہے یہ بقدر ضرب ہوگا. کسی نے زندگی بھر مرجھائے ہوئے گلاب دیکھے ہیں؟ مانا تو وہ بھی طے کرے گا مگر اپنے ذوق کے تحت. کسی کے سامنے شگفتہ گلاب ہے، مانا وہ بھی طے کرے گا مگر اپنی تازگی کے مطابق. کسی کا علم محیط ہے، ایک ہی طرح کے گلاب سے واقف ہے، وہ کٹ حجتیاں کرتا پھرے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ پریشانی کی بات نہیں، وہ مجبور ہے بیچارہ. امام علیہ السلام نے اقسام بیان فرمائے ہیں کہ 3 طریقے کے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو عمرا وزراء اور بادشاہوں کو خوش رکھنے کے لیے علم حاصل کر لیتے ہیں، ان کے حلوے پراٹھے مارتے رہتے ہیں. ہاں حصول کافی ہے، پڑھیے بابل کتاب علم. اور ایک طبقہ علماء صالحین کا مولا نے بتایا، اور ایک طبقہ بڑا خطرناک بتایا کہ جو تھوڑا بہت علم حاصل کرتا ہے اور عوام کے بیچ اپنے کو علامہ کہلواتا ہے، اور جب علماء کے سامنے جاتا ہے تو ان کا منہ چڑھاتا ہے، ان سے کٹ حجتی کرتا ہے. تو یہ ہے سرکار من بقدر ضرب. اب یہ تو بحث چھڑ گئی، خامخواہ کی علم ہے. حقیر کا معروضہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے سامنے لفظ آئے سجدہ تو آپ کا تصور کیا ہوگا؟ ہے کہاں ہم، ہماری اوقات کیا ہے، اس پہ بات کریں 2 منٹ. ہمارا تصور کیا ہوگا؟ پیشانی خاک پر ہو، دونوں ہتھیلیاں، یہ مطلب جو بھی اعضائے سجدہ ہیں، یہ انگوٹھے یہ سب، اور قبلہ مرو ہوں، باوضو ہوں، اور یوں ہوں اور یوں ہوں، اور ذکر الہی ہو. یہی تصور تو قائم ہوگا. سرکار میری طرف متوجہ رہی. وہ نہ جانے کون سی ادا تھی محمد عربی کی جو عالم انوار میں سجدہ کہلا رہی ہے. پیشانی خاک پر ٹکی ہو، کہاں خاک، ابھی تو زمین بھی وجود میں نہیں آئی. وہ کون سی ادا ہے جو عالم انوار میں سجدہ؟ اس کا مطلب ہم محتاجوں پر عائد ہونے والی اصطلاحات کما حقہ ان پر لاگو نہیں ہوں گی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ارے عرش الہی پر محمد عربی کی ایک کیفیت ہے جسے مشیت سجدہ کہہ رہی ہے.
نہیں توجہ فرما رہے بھائی آپ. ایک کیفیت ہے جسے مشیت سجدہ کہہ رہی ہے. اب پھر وہ قطرے کیا ہے؟ وہاں تو مادیت بھی نہیں، تھکان بھی نہیں، گرمی کائے کا پسینہ، نہ گرمی ہے، نہ حدت ہے، نہ ٹمپریچر ہے. ایک نورانی کیفیت کی ادا کا نام محمد عربی کا سجدہ، اور اسی نورانی ریاضت کے ثمرے کا نام محمد عربی کا پسینہ. جس کے صدقے میں انبیاء وجود میں آ گئے، جس کے صدقے میں انبیاء وجود میں آ گئے. آدم، نوح، ابراہیم، خلقت جناب آدم پر جتنی بھی بحث ہے اس کو آپ پڑھیے غور سے، تو انبیاء وہاں سے وجود میں آئے. اب ایک امتیازی کلیہ ہے کہ چونکہ آدم خلق ہوئے ان کے صدقے میں، اس لیے اولاد آدم پر صدقہ حلال. یہ کسی کے صدقے میں خلق نہیں ہوئے، لہذا ان کی اولاد پر صدقہ حرام. اب ارشاد ہوتا ہے شان سبدیت. دیکھیے مولا کا جملہ بڑا مشہور، بس دو تین باتیں اور سن لیجیے اور سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. مولا کا جملہ بڑا مشہور، تکلموا وتعرفوا فإن المرء مخبون تحت لسانه. تکلموا مبالغہ ہے، کلام کرو. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا بہت بولو، مبالغہ ہے قبلہ، تو لکھیے ترجمہ بہت بولو. بہت بولنے کو تو منع کیا ہے. عالم کی پہچان مولا بتاتے ہیں کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، کم سوتا ہے. تکلموا، جب پھر مبالغہ کیوں ہے؟ تو اب ترجمہ ہوگا تکلموا، موقع پہ بولو، سلیقے سے بولو. نہیں تو آپ مبالغے کا مقصد سمجھا دیجیے. اب اس کے بعد یہ کلام معصوم کا آہنگ ہے سرکار من. ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ کیسے بولیں، ایک لفظ مکمل ہوا تھا کہ فوراً وتعرفوا، تاکہ تمہاری معرفت ہو. اور اس کے بعد دیکھیے لازمہ اس کا کیوں، سرکار کیوں ہو معرفت کا؟ فإن المرء، پس بے شک انسان چھپا ہے، پوشیدہ ہے، مخبوء تحت لسانہ، اپنی زبان کے نیچے. بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. اب عموماً یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے بولو گے تو تمہارے علامہ ہونے کا پتہ چلے گا، بولو گے تو تمہارے قبلہ ہونے کا پتہ چلے گا، بولو گے تو تمہارے اللہ مقامہ ہونے کا پتہ چلے گا. یہی تو سب ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ تکلموا وتعرفوا. الفاظ کے قبیلے بدلتے ہی نہیں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں. تکلموا کا لازمہ رکھا تعرفوا کو. اس کا مطلب قبلہ غایت کلام معرفت ہے. بولو تاکہ تمہاری معرفت ہو. اب تمہاری معرفت کیا ہے؟ تم پہچانے جاؤ تو تمہاری معرفت ہو. اب اس معرفت کو منتہا کیجئے تو پھر حدیث پڑھیے من مات ولم یعرف. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی ہی موت مرا. فقط کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، جاہلیت کی ہی موت مرا. تو اس کا مطلب آپ ایسا بولیں جس سے آپ کی یہ معرفت ہو کہ آپ کو ان کی کتنی معرفت ہے. اب شان بے نیازی دیکھیے میرے مولا کی. اس پیٹرن پر گفتگو اشروں ہوتی رہے تب بھی ناکافی ہے سرکار. شان بے نیازی دیکھیے. تم بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ، اپنے ہاتھ کو الگ ہٹایا. ہم پا کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کے علامہ ہونے سے.
جو چاہو بولو، تم بولو گے تو تم ہی پہچانے جاؤ گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ خیبر پڑھو گے پہچان تمہارے شجرے کی ہوگی۔ شان سمدیت دیکھیے، حضور نے فلسفہ مودت ہے کیا؟ حضور سرور کائنات نے حدیث مبارک ارشاد فرمائی، کثر جنت کے مشتاق ہے، جنت ویسے کرنی کی مشتاق ہے۔ صحابی نے بھاگ لگائی، کہا اویس کو بتا جا کے، دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے، آج کا زمانہ تھوڑی تھا، اویس کے پاس کہا رے ایک خبر سنانے آیا ہوں، آپ یہ طے کیجئے کہ اس کے بارے میں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ بے نیازی دیکھیے، کائنات محبت کی سمدیت کیا ہے، قسم خدا کی محسوس کر لیں اس خنکی کو۔ جناب اویس فرماتے ہیں قائدی شرط میں کیوں مانوں شرط؟ کبھی آپ کے ہی بارے میں ہے، آپ کی شان میں ہے۔ کہا مجھے تو اس سے کوئی شرط نہیں رکھنا اور کوئی خبر بھی نہیں سننا۔ یہ شان سمدیت، معرفت کا پہلا زینہ یہی ہے۔ کہا آپ کے بارے میں حدیث ہے سرکار کی، آپ کہیے میں سناتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہا میں کوئی شرط ورط نہیں مانتا۔ کہا تو میں نہیں سناؤں گا۔ کہا مت سنا، جا پھر اپنے کام میں لگ گئے، بیلچہ اٹھایا۔ بھائی یہ کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی شان میں ہے۔ اب نہیں رہ گا، اچھا تو سنیے، تو آپ یہ شرط مان لیجئے کہ جب جائیں تو مجھے اکیلے لے کے نہ جائیں۔ تو کہاں؟ کہا جنت میں۔ کہا میں تجھے لے کے کیوں جاؤں گا بھائی؟ کہا تو میں نہیں سناؤں گا۔ کہا مت سنا۔ اب پھر نہیں رہ ملا۔ کہا حضور نے فرمایا، وہ نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا کہ جنت اویس کی مشتاق ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو خبر سنا دوں اور خوشخبری کے صلے میں آپ سے یہ شرط منوا لوں کہ آپ جب جائیں تو مجھے لے کے جائیں۔ کہا میں تجھے کبھی بھی لے کے نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ میں نے آپ کو خبر سنائی۔ کہا تو عارف نہیں ہے، جاہل ہے۔ عارف نہیں ہے، جاہل ہے۔ کہا میری جہالت پر دلیل؟ کہا تھوڑا سا سوچ لے، خود ہی مل جائے گی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جب مالک جنت کہہ رہا تھا جنت اویس کی مشتاق ہے تو خبر سنانے چلا تھا، مالک جنت ہی کے قدم پکڑ لیتا، سرکار مجھے بھی بھرا موڑتا۔ اتنا بڑا جاہل جسے سرکار کی معرفت نہیں، یہاں آیا ہے اویس سے جنت لینے، میں اس سے کیوں وعدہ کروں؟ اب سمدیت کیا ہے؟ دیکھیے مولا کے چاہنے والوں کی سمدیت کی منزل کیا ہے؟ دنیا گھوم رہی ہے جنت کے پیچھے، دنیا جنت کے پیچھے گھوم رہی ہے۔ کہ مجھے کوئی خبر نہیں سننا، جا اپنا کام کر، تو نہ آئے لے، تجھے کیوں لے کے جاؤں گا ایسی جگہ پر؟ صاحب منہ لٹکا ہوئے چلا ہے۔ شان سمدیت کیا ہے؟ کہ تکلم ہوا تو رکھو، بولو گے تو تم ہی پہچانے جاؤ گے، ہمارا کیا بنے بگڑے گا؟ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے۔ اب فلسفہ سمدیت پر غور کر لیجیے، بس 2 منٹ آخری بات سمیٹ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد۔ احد تو میں نے پڑھا پچھلے خمسے میں نہیں پڑھوں گا۔ کہیے کہ اللہ یکتا ہے، احد ہے۔ احد کیا ہے؟ ابھی ایک بات پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے کہ فوراً اس کی تعریف میں دوسری بات، اللہ صمد، کیونکہ وہ صمد ہے۔ صمد کیا؟ کا بے نیاز۔ امام سے پوچھا مولا یہ بے نیاز کیا ہے؟ کہ جس کی طرف محتاج بھی رجوع کرے اور غنی بھی رجوع کرے، اسے کہتے ہیں صمد۔ ابھی وہاں تک آپ نہیں پہنچے۔ مظہر رضائے الہی یہ ہے، تو اب جب یہ مظہر رضائے الہی ہے
تو شان صمدیت کا ظہور بھی ان سے ہوگا. کہا یہ صمدیت کیسی؟ صمدیت کیسے کہتے ہیں؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی سے پیدا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، ہمسر، زوج. غور فرمایا آپ. اور حضور فرما رہے یا علی انت کمثل قل هو اللہ احد. یا علی انتا. رک کے ایک حدیث سن لیجئے پہلے، صلوات پڑھیں، منزل بہت بلند ہے. حدیث تو سنی ہوگی آپ نے 250 بار، اس کا رخ سماعت فرمائیں. فاطمہ بضعۃ منی، لسان العرب نے اسے بضع بھی لکھا ہے بضع بھی لکھا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ سب بےہودہ باتیں، کوئی جگر وگر نہیں. کیسا جگر؟ فاطمہ بضع منی، منی منیت کے معنی دیتا ہے. بضع کیا ہے؟ ٹکڑا، حصہ. اب حصے کی بحث چھڑے گی تو 2 مجلسیں درکار ہیں. قطع الگ ہے، مقسومہ الگ ہے، حصہ الگ ہے، بضع الگ ہے. پھر جز کی بحث چھڑے گی، ینفق لا ینفق، وہ جز جسے جدا کرنے سے وجود ختم ہو جائے، وہ جز جسے جدا کرنے سے وجود پر فرق نہ پڑے. پھر ایک تماشا شروع ہو جائے گا مضامین کا. پھر آپ کہیں گے طول کلام ہو گیا. اسے یہیں پر رک کے سن لیجیے 2 منٹ. صلوات پڑھیں تو پھر میں عرض کروں. فاطمہ بضعۃ منی. میں ترجمہ نہیں کر رہا بھائی، ایک ایک شخص سے توجہ چاہتا ہوں. فاطمہ بضعۃ منی، منیت کیا ہے اسے سمجھیے. فاطمہ میرا بضع ہے، ٹکڑا ہے. آسان لفظ میں سمجھ لیجیے. بضع کے معنی لسان العرب نے لکھے البضع کالبذی، اور اس کے بعد آگے تشریح میں لکھتے ہیں کہ القطرہ کالبحر. بضع کو بذی سے وہی تعلق ہے جو قطرے کو، جو سمندر کو قطرے سے ہے، جو بحر کو قطرے سے ہے، وہی تعلق بذی کو بضع سے ہے. یعنی بحر کی اصل قطرہ ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ. یہ قطرہ بحر سے نکال لیجئے اور اس کے بعد اس کو لیب میں بھیجیے. جتنے بھی منرلس اس سمندر میں ہوں گے، جو بھی خواص اس سمندر میں ہوں گے اس پانی کے، وہ سب اس قطرے میں ہوں گے. پہنچی بات؟ کیونکہ سمندر کی اصل قطرہ ہے. یہی جب منزل صعود میں ہے تو سمندر ہے، کائنات اختصار میں ہے تو قطرہ ہے، دائرہ وسط بحر میں ہے تو سمندر ہے، اصل قطرہ ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. اب ترجمہ کیجیے. کائے کا ٹکڑا اور کائے کا جگر اور کائے کا دل اور کائے کے گردے. تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے کہہ سکتا ہے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر وگر کیا ہوتا ہے؟ اب دوسرا سنیے کیا کہ میں ابھی ہاں، اپنے باپ کی ماں. یہ ماں، یہ تو ماں تو آپ کی زبان ہے. کے لیے لغت اٹھائیے تو صاحبان فقہ اللغہ نے یہ بحث قائم کی کہ کے معنی ہے اصل کے. کے معنی ہے اصل کے. اسی لیے مکے کو کہا جاتا ہے ام القری، قریوں کی ماں، جہاں سے اللہ نے زمین بچھانا شروع کی. تو ساری زمینوں کی اصل. اب بھی جن تک بات نہیں پہنچی وہ بھی سن لیں. جب سورج سر پہ آتا ہے نا 12 بجے تو سایہ ہوتا ہے.
لیکن مکے میں سایہ غائب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہے سینٹر پوائنٹ. سایہ وہاں غائب ہو جاتا ہے، وہ ہے سینٹر پوائنٹ. تو زمینوں کی اصل، اب ام ابیہ کا لغوی ترجمہ کیجئے تو ہوگا اپنے باپ کی اصل. اب ملائیے کلام کو کلام سے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضع ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ روایت ہے صحیحہ کی، اذ دخلت، جب بی بی آتی، اتفاقی طور پر کوئی چھوٹا بھی آ جائے بھاگتا ہوا تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں، جب بی بی تشریف لاتی، قام علیہا، کھڑے ہو جاتے رسول بی بی کے لیے. باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ رسالت ہے جو اپنی اصل کی تعظیم کے لیے کھڑی ہے. سمدیت کیا ہے؟ گفتگو ختم ہو گئی. یا علی انتا کا بس ختم بات. یا علی انتا کا مثل قل هو اللہ احد، آپ کی مثال قل هو اللہ احد جیسی. تو یہ مثال قل هو اللہ احد کیسی؟ متوجہ ہے سرکار؟ گفتگو ختم کر دی میں نے. مثال قل هو اللہ احد کیسی؟ کہ وہ احد ہے اپنے کل ذات، یہ احد ہے کل کائنات. اللہ الصمد، یہ وہ ہے جو مرجع ہے کل مخلوق کا. وہ لم یلد ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی کے پیدا. پھر یہ کیسے لم یلد؟ کہ یہ بھی لم یلد اور وہ لم یولد ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا سرکار کے حیثیت کے اعتبار سے ترجمے کی قدریں بدل جاتی ہیں. وہ اس لیے لم یلد ولم یولد کہ اس سے کوئی پیدا نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں. مگر یہ شان لم یلد ولم یولد کا اس لیے نہ ان کے جیسے ماں باپ کسی کے، نہ ان کے جیسے بچے کسی کے. اور ولم یکن لہ کفوا احد کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. اب سر پٹک کے مر جائے، ساری عقلی بحثیں یہاں پہ ختم ہو گئی. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ مصداق کفوا احد، یہ اس لیے مصداق کفوا احد کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. رسالت کی کڑی کو امامت سے جوڑنے والے سلسلے کو بطول کہتے ہیں. حضور سرور کائنات سے پہلے کا پورا سفر، اس کے بعد دیکھیے عصمت کبریٰ کا پورا سلسلہ. ارے میں کیا کروں، آمنا وقت ہے نہ محل ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام کون ہے؟ زیارت کیا پڑھتے ابھی پڑھیں گے آپ، مجلس کے بعد سنیے میں جو پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان. کیا خلیفۃ الرحمان؟ آپ سلام کر رہے ہیں، سلام ہو آپ پر کون؟ رحمان کا خلیفہ. خلیفہ کا کیا کام ہے؟ رحمان کا خلیفہ. ابھی پڑھیں گے آپ مجلس کے بعد، روز پڑھتے سوچیے تو. ارے معرفت کے ساتھ پڑھیے بھائی، یوں ہی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ ہم کس کے حضور میں کھڑے. اس لیے کہ اثر ہمیشہ مؤثر سے پہچانا جاتا ہے. ابھی میری تمہید تھی، منزل تاثیر میں اثر ہمیشہ مؤثر سے پہچانا جائے گا.
تو جو ولائے آل محمد ہمارے سینوں میں ہے تو اس کا جو اثر ہوگا، جو اس کا لازمہ ہے منزل تاثیر میں، اس سے شناخت ہوگی۔ اثر ہمیشہ پہچانا جاتا ہے مؤثر سے۔ اب آپ پڑھا السلام علیکم خلیفۃ الرحمان، اب اس میں بحث مقصود نہیں نہ وقت ہے، امام خلیفہ رحمان ہوتا ہے۔ اب جب رحمان کا خلیفہ ہے تو مارے گا بھی، جلائے گا بھی، سورج بھی پلٹائے گا، رزق بھی بانٹے گا۔ امامیہ کا عقیدہ یہی ہے، یا زہر سے بیٹا نکال دیجئے السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان۔ جب امام خلیفہ رحمان ہے تو اس کی رزاقیت کا بھی مظہر، اس کی قدرت کا بھی مظہر، اس کے علم کا بھی مظہر، اس کی قوت کا بھی مظہر، اس کی عظمت کا بھی مظہر، اس کے جبروت کا بھی مظہر، اس کے غلبے کا بھی مظہر امام ہے خلیفۃ الرحمان۔ بطول کیا ہے؟ 11ویں امام فرماتے ہیں ہم کل مخلوق پر حجت ہے، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت۔ جو عصمت مطلقہ میں مقام حجت رکھتی ہے اس بیوی کو بطول کہتے ہیں، اور اسلام مرہون منت ہے اس شجرے کا جس کی اصل بطول ہے۔ اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فقہی بات ہے، یہ مسائل میں پڑھ رہا ہوں اب میں، حالت کنڈیشنل لا جسے فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں حالت اضطرار۔ حالت اضطرار میں مسئلہ بدل جاتا ہے۔ مردار پڑا ہے مزبلے پر، حرام ہے، لیکن اگر آپ اتنے بھوکے ہیں کہ جان جائے گی اور حلال رزق میسر نہیں آ رہا ہے تو اتنا کھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے جس سے جان بچائی جا سکے، کیونکہ حالت اضطرار میں حرام بقدر ضرورت حلال ہو جاتا ہے۔ یہ حالت اضطرار کی منزل ہے۔ میں نے تو مقاتل میں اور کتب میں سیر و تاریخ کی اتنا یہ پڑھا کہ جب کوفے کی چھتوں سے عورتوں نے کھجور صدقے کے پھینکے تو 4 برس کی شہزادی سکینہ ہے، مگر آل محمد کے گھرانے کے بچوں نے بھی حلال و حرام کے مسئلے میں اپنے تقدس کو اس معراج پر رکھا کہ حالت اضطرار کو پاس نہ آنے دیا۔ یہی فرمایا نحن سبایا آل محمد الصدقۃ علینا الحرام، ایک گمراہ ہو ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ مہینوں کی دنوں کی بھوک کے بعد بھی 4 برس کی سکینہ کا جو حرام تھا وہ حرام رہا۔ یہ زہرا بی بی زہرا کے گھرانے کی طہارت ہے۔ آئے ہائے کہاں سے کلیجہ لاؤں بات پہنچانے کا، وقت نہیں ہے، یہ فقہی بحثوں میں بہت کچھ پڑھتا۔ یہ بی بی زہرا کے گھرانے کی طہارت ہے۔ اور اب استدراج اگر آپ غور فرما لیں، میں اصطلاحات وغیرہ بولنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن کچھ معاملات ہیں جو طے نہیں ہو پاتے۔ آپ دیکھیے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ، بھائی اسی والے سن لیجیے 4-6 جملے، مجلس ختم ہو گئی۔ 4 برس کا سن مبارک، اور 4 برس کے سن مبارک میں یہ تعین کیسے ہوگا کہ کون کتنا پیاسا ہے؟ مان لیجیے اسی ایج کے، اسی عمر کے، اسی ایج گروپ کے مثلا 20 بچے ہیں، 50 بچے ہیں، 32 ہیں، 40 ہیں، کوئی اختلاف روایت وغیرہ پر کوئی بحث نہیں نا وقت ہے، تو اب یہ طے کیسے ہوگا کہ کون بچہ کتنا پیاسا ہے؟ استدراجی معنی کیسے طے ہو سکتے ہیں؟ شہزادی کا جملہ سنیے، ترجمہ پہ کفایت کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ بہت تفصیل میں بات چلی جائے گی۔ ایک جملہ ہے شہزادی کا، آدھی سطر، قبلہ بہت توجہ چاہتا ہوں، آدھی سطر میں ایک جملہ ہے شہزادی کا، اس آدھی سطر کا ایک حصہ عام ہے، ایک حصہ خاص ہے، بالخصوص توجہ چاہتا ہوں۔ شہزادی فرماتی ہیں بچے یعنی اطفال حسینی کربلا میں سبھی پیاسے تھے تو میں بھی پیاسی تھی، دیٹس اٹ۔
یہ عام ہے، مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ سب پیاسے تھے، ہم بھی پیاسے ہیں۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو خاص ہے، فرماتی ہے مگر میں چونکہ دختر حسین تھی اس لیے سب بچے حسرت سے میری طرف دیکھتے تھے کہ اگر انہیں پانی مل جائے تو ہمیں پانی مل جائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے سامعین سے، ابھی اس جملے کی معنویت میں نہیں پہنچا سکا۔ فرماتی ہے زیدانی کہ سب پیاسے تھے بچے، میں بھی پیاسی تھی، مگر میں چونکہ دختر حسین تھی اس لیے سارے بچے حسرت سے میری طرف دیکھتے تھے کہ اگر انہیں پانی مل جائے تو ہمیں بھی پانی مل جائے گا۔ اس کا مطلب سمجھے آپ کیا ہوا؟ شہزادی سکینہ پیاس کا شکوہ اپنی پیاس کا شکوہ نہیں کر رہی ہے، بچوں کا پیاس سے جابلب ہو کے حسرت و یاس سے شہزادی کی طرف دیکھنا اس مصیبت کی شکایت کر رہی ہے۔ یعنی سکینہ کے لیے یہ اتنا بڑا قلق تھا سردار کی بیٹی کے لیے کہ اپنی پیاس بھول گئی تھی، تو جو حالت اضطرار کے آگے بڑھنے کے بعد بھی منزل عطا میں ہے، ہائے ہائے، ان پر کیا یہی شریعت لاگو ہوگی جو ہمارے لیے؟ ان کی منزل کیا ہے، ان کا تقدس کیا ہے؟ یعنی اس کیفیت میں اضطرار کو محسوس نہیں کر رہی ہے بلکہ عطا کی بات کر رہی ہے۔ آئے آئے، اور اس کے بعد شہزادی سرکار وفا کی خدمت ہے۔ حقیر نے بہت پہلے مرثیہ لکھا تھا اس موضوع پر، اس کے 2 بند تو سن لیجیے آپ۔ سرکار وفا کے پاس آ کے فرماتی ہیں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ، میں نے اس پر غور کیا کہ آقا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جاؤ کیونکہ سکینہ سے شرمندہ ہو۔ حقیر نے اس پر بحث کی تھی کہ شرمندگی جب ہوتی جب کوشش نہ ہو، انتہائی کوشش ہے جان بھی دے دی، تو کام نہ ہونے کا افسوس واجب ہے لیکن شرمندگی سمجھ میں نہیں آتی، قرینے سے ثابت کی۔ ایک وجہ حقیر نے نظم میں پیش کی، ایک وجہ جلیل القدر عالم سرکار عبد الرزاق موسی مکرم نے بیان فرمائی، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا عباس علیہ السلام نے ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی، کبھی ان سے کسی کام کو نہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آخر وقت میں تنہائی کے عالم میں آقا حسین ان کے لاشے کو اٹھانے کی خدمت انجام دیں، لہذا انہوں نے اس شکل میں وصیت فرما دی کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ اب حقیر کرتا ہے ایک کیفیت ہے، کیفیتوں کو پڑھنے کا وقت نہیں رہا میرے پاس، کہ امو یہ مجھ سے کہتے ہیں بچے خیام کے، ویسے تو ہیں تمہارے چچا سورما بڑے، چلتے ہیں ہاتھ قبضے پر اپنا رکھے ہوئے، ہوتے ہوئے ہم ان کے تڑپتے ہیں پیاس سے، پانی پلا سکو نا تو دعویٰ مجاز ہے، تم کو بڑا چچا کی شجاعت کا نام ہے۔ اب شہزادی فرماتی ہے کہ امو میں کہہ کے آئی ہوں پانی پلاؤں گی، بچوں کو خالی ہاتھ میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ امو میں کہہ کے آئی ہوں پانی پلاؤں گی، بچوں کو خالی ہاتھ میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اب بھی اگر نہ مانے تو اصغر کو لاؤں گی۔ وجہ شرمندگی، پہلا سوال ہے میرا واپس نہ جاؤں گی، پانی بغیر خطرے میں اصغر کی ذات ہے، امو تمہاری بیٹی کی عزت کی بات ہے۔ سرکار وفا سلطان کربلا کے حضور حاضر ہوئے اور قسم سے بڑے بڑے پائے کا ادبی جملہ ہے، سارے ادب اس پر قربان ہو جائیں، یہاں بھی کہیں سے کہیں تک حالات سے استقرار نہیں جھلک رہی ہے۔ فرماتے ہیں حل، علماء سے توجہ کی بھیک مانگ رہا ہوں، حل لی من رخصہ، جملے کی کیفیت ہے جی، حل
حرف سوال، لی، من، یہ بھی حرف، رخصہ. اگر کلی طور پر آپ دیکھیں تو 4 حرفوں سے مرکب ایک ہی لفظ ہے اس میں، رخصت. اتنا مختصر جملہ اور سارا ادب کربلا میں قربان ہو گیا. حل لی من رخصہ، خصوصی توجہ علماء سے چاہتا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں توجہ کی. حل لی من رخصہ، ساری